آج ہم جب سائنس کا نام سنتے ہیں تو فوراً ذہن میں مغرب آتا ہے، آئنسٹائن، نیوٹن، ایڈیسن، گلیلیو۔ لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ سب اس درخت کے پھل ہیں جو مسلمانوں نے لگایا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب یورپ اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، جہاں چرچ سچ بولنے والوں کو قید کر دیتا تھا، جہاں زمین کو چپٹی سمجھا جاتا تھا، جہاں علم کو گناہ کہا جاتا تھا۔ مگر اسی وقت اسلامی دنیا روشنی کا سمندر بن چکی تھی۔ اسلام اور علم کا پہلا حکم جب اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم پر پہلا پیغام نازل فرمایا تو وہ کوئی عبادت یا روزے کا حکم نہیں تھا، بلکہ اقرا، پڑھو۔ یہ ایک اعلان تھا کہ ایمان صرف سجدے میں نہیں بلکہ علم میں بھی ہے۔ اسلام نے کہا جو علم حاصل کرے گا اللہ اس کا درجہ بلند کرے گا۔ اسی دن سے علم مسلمانوں کا مقدس فرض بن گیا۔ 8ویں صدی میں جب عباسی خلافت قائم ہوئی تو بغداد دنیا کا سب سے ترقی یافتہ شہر تھا۔ خلیفہ ہارون الرشید اور مامون الرشید نے علم کو سلطنت کی بنیاد بنا دیا۔ انہوں نے ایک عظیم عمارت بنوائی، بیت الحکمت، ہاؤس آف وزڈم۔ یہ صرف لائبریری نہیں تھی، یہ دنیا کی پہلی ریسرچ یونیورسٹی تھی۔ یہاں پر یونان، ہندوستان، ایران اور روم کی قدیم کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا جاتا اور پھر مسلمان سائنسدان ان نظریات کو مزید آگے بڑھاتے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں دنیا کا پہلا تجرباتی سائنس سسٹم، سائنٹیفک میتھڈ جنم لے رہا تھا۔ سائنس کے مسلم سپاہی الخوارزمی، ریاضی کا سلطان، خلیفہ مامون کے زمانے میں ایک جوان عالم بغداد آیا۔ اس کا نام تھا محمد بن موسیٰ الخوارزمی۔ اس نے ریاضی کی دنیا بدل دی۔ اس نے الجبرا ایجاد کیا۔ یہ لفظ عربی کے الجبر سے نکلا۔ اس نے زیرو متعارف کرایا جس نے حساب کا چہرہ بدل دیا۔ آج دنیا بھر میں کمپیوٹر کا نظام الگوریدم پر چلتا ہے اور لفظ الگوریدم خود الخوارزمی کے نام سے نکلا ہے۔ ابن الہیثم یہ راز کھولا کہ آنکھ کیسے دیکھتی ہے۔ پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ روشنی آنکھ سے نکلتی ہے۔ ابن الہیثم نے تجربہ کر کے ثابت کیا کہ روشنی چیزوں سے آنکھ میں داخل ہوتی ہے۔ اس نے کمرہ اندھیرا کر کے ایک چھوٹے سوراخ سے روشنی گزاری اور دیوار پر عکس بنتا دیکھا۔ یوں کیمرہ اوبسکیورا کا اصول دریافت ہوا۔ یہی بنیاد آج کے کیمرے کی بنی۔ یورپ نے صدیوں بعد اس نظریے کو اپنا کر فوٹوگرافی ایجاد کی، مگر آغاز ایک مسلمان نے کیا تھا۔ الرازی طب کا استاد بغداد کے ہسپتال میں ایک ڈاکٹر کام کرتا تھا۔ اس کا نام تھا محمد بن زکریا الرازی۔ وہ صرف طبیب نہیں تھا بلکہ ایک فلسفی، کیمیا دان اور استاد بھی تھا۔ اس نے چیچک اور خسرہ میں فرق بتایا اور بیماروں کے علاج کے لیے ہسپتالوں کا نیا نظام بنایا۔ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے کہا بیمار کی حالت صرف دوا سے نہیں، اخلاق اور صفائی سے بھی بہتر ہوتی ہے۔ ان کی لکھی کتابیں یورپ کی میڈیکل یونیورسٹیوں میں 600 سال تک نصاب رہی۔ ابن سینا، طب کا بادشاہ ابن سینا، جنہیں مغرب میں ایویسنا کہا جاتا ہے، طب کی دنیا کا سب سے بڑا نام تھا۔ ان کی مشہور کتاب القانون فی الطب 700 سال تک یورپ میں میڈیکل کی بنیادی کتاب رہی۔ انہوں نے انسانی دماغ، اعصاب اور دل کی ایسی وضاحت کی جو آج بھی حیران کن ہے۔ انہوں نے لکھا صحت صرف دوا سے نہیں، متوازن زندگی سے آتی ہے۔ البیرونی، زمین کا ماہر ابو ریحان البیرونی نے زمین کی پیمائش کا تجربہ کیا۔ انہوں نے صرف سایوں اور زاویوں سے زمین کا قطر ناپا اور ان کا اندازہ صرف 16 میل کے فرق سے درست تھا۔ انہوں نے کہا زمین اپنی جگہ گردش کرتی ہے اور سورج کے گرد گھومتی ہے۔ یہ بات اس وقت کے یورپ کے لیے ناقابل یقین تھی، مگر حقیقت میں وہ درست تھے۔ الزہراوی، سرجری کا بانی ابو القاسم الزہراوی نے سرجری کے اوزار بنائے، چاقو، قینچی، قلابے، نالی دار آلات۔ ان کی کتاب التصریف یورپ کے ڈاکٹروں کے لیے رہنما تھی۔ ان کی بنائی ہوئی تصاویر آج بھی جدید سرجری کے اصولوں کا حصہ ہے۔ عمر خیام، ریاضی دان اور شاعر۔ عمر خیام صرف شاعر نہیں تھے بلکہ ریاضی کے عظیم ماہر تھے۔ انہوں نے الجبرا کے پیچیدہ سوالات حل کیے اور ایسا کیلنڈر بنایا جو آج کے گریگورین کیلنڈر سے بھی زیادہ درست تھا۔ مسلمانوں کی ایجادات یہ صرف چند نام نہیں بلکہ ہزاروں مسلمان سائنسدان تھے جنہوں نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ ان کی ایجادات نے یورپ کے اندھیروں میں چراغ جلائے۔ ان کی چند اہم خدمات زمین کی پیمائش گھڑی،
ऐनक और फल्की आलात, कीमिया, केमिस्ट्री की बुनियाद, पहला अस्पताल निज़ाम, पहला मेडिकल इंस्टीट्यूट, पहला यूनिवर्सिटी सिस्टम, पुर्तबा, नेशापुर, बगदाद। इल्मे फल्कियात, एस्ट्रोनॉमी, नक्शा साजी, कार्टोग्राफी, पानी से चलने वाले आले और घड़ियाँ, ज़रात और आबपाशी के निज़ाम। जब मुसलमान अंदलस स्पेन पहुँचे तो वहाँ जहालत और जुल्म का अंधेरा था, मगर चंद दहाइयों में इन्होंने कुर्तबा, गरनाता और तलीतला जैसे शहरों को दुनिया के सबसे रोशन मराकज़ बना दिया। कुर्तबा की गलियों में रात को रोशनी होती थी, जबकि इस वक्त लंदन और पेरिस अंधेरे में डूबे रहते थे। कुर्तबा की लाइब्रेरियों में 10 लाख से ज़्यादा किताबें थीं। यूरोप के तुलबा यहाँ आकर पढ़ते थे। ये वो दौर था जब मुसलमान बादशाह नहीं, उस्ताद थे। फिर वक्त ने करवट ली। मुसलमानों ने अमल छोड़ दिया, बहसें शुरू कर दी, फ़िरके बन गए और इल्म पीछे रह गया। जबकि यूरोप ने मुसलमानों की किताबें तर्जमा की और उन्हीं से रेनाइसेंस की बुनियाद रखी। आज मगरिब के पास वही इल्म है जो कभी हमारा था। सबक: एक, इल्म के बगैर ईमान कमज़ोर हो जाता है। 2, कुरान कहता है, क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं? जब मुसलमान इल्म के तलबगार थे, वो रहनुमा थे। 4, जब उन्होंने इल्म छोड़ दिया, वो गुलाम बन गए। 5, इल्म इबादत है और तहकीक ईमान का हिस्सा। आखिरी पैगाम: वो वक्त याद करो जब मुसलमान ज़मीन के नहीं, इल्म के बादशाह थे। जब उनके हाथ में तलवार नहीं, कलम होता था। जब उनके अल्फाज से दुनिया बदलती थी। अब वक्त है कि हम फिर वही चिराग जलाएं जो कभी बैतुल हिकमत में रोशन थे, क्योंकि जिस उम्मत का आगाज़ इकरा से हुआ, वो जहालत में ख़त्म नहीं हो सकती। इल्म हमारा विरसा है। अगर हमने इसे दोबारा थाम लिया तो दुनिया एक बार फिर देखेगी कि जब मुसलमान साइंस के बादशाह थे।